اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا اور اس کو جو مشن دیا وہ یہ دیا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور اللہ کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سے روکے. 1.5 لاکھ پیغمبر آئے اور ان سب پیغمبروں نے اپنا مشن پورا کیا. اس مشن کے پورا کرنے کے اندر ان کو بڑی بڑی تکالیف سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی. ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹا گیا، ان کو قتل تک کیا گیا، لیکن انہوں نے اللہ کی اس دعوت کو جو اتنی اہمیت کی حامل تھی، جس کی وجہ سے پیغمبروں کو قتل کیا جا رہا تھا، گھروں سے بے گھر کیا جا رہا تھا، اس دعوت کو انہوں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، جتنی توفیق اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی تھی وہ پہنچایا. اور پھر ان کے خالص ماننے والوں نے، جنہوں نے ان کی صحیح پیروی کی، اتباع کی اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مبعوث شدہ پیغمبر تسلیم کیا، دل سے، اپنے عمل سے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں تو یہ آیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے ہر انسان سے یہی خطاب ہے اور اس کو یہی خبر دی گئی کہ پیغمبروں کے آنے کا جو مقصد تھا اور تمام پیغمبروں کے اندر ایک ایسی دعوت یکساں تھی، وہ توحید کی دعوت تھی اور شرک سے اجتناب تھا. یہ تو ضروری چیز ہے کہ اگر ایک صاف پانی ہے، ایک کنواں ہے، اس کے اندر کتا بھی گرا ہوا ہے، مرا پڑا ہے، اگر کتا نکالا نہ جائے تو وہ پانی کبھی صاف نہیں کہلا سکتا، وہ پانی پلید ہی ہوگا. توحید کا مزاج یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ کفر کو، شرک کو قبول نہیں کرتی، اور کفر اور شرک کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک گندا دریا ہے جس کے اندر جتنے نالے گرتے جائیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے جائیں گے اور وہ گندا ہی رہے گا.